میں نے جلدی سے پاسپورٹ کھول کر دیکھا۔ وہ میرا ہی پاسپورٹ تھا۔ اس پر میری تصویر موجود تھی اور میرا ہی نام لکھا ہوا تھا، یعنی ونود کمار، اور وہ پاسپورٹ ہندوستان ہی کا بنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی پاسپورٹ اور متعلقہ کاغذات کے سارے اندراجات دیکھ ڈالے اور یہ جان کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میں واقعی بینکاک سے ممبئی آیا تھا، لیکن بھارت میں میرا داخلہ قطعی طور پر قانونی تھا۔ ممبئی کے سانتا کراؤز ایئرپورٹ پر میرے ان کاغذات کی چیکنگ بھی ہو چکی تھی اور متعلقہ کاغذات میں ممبئی سے بینکاک اور بینکاک سے ممبئی تک کا ریٹرن ٹکٹ بھی موجود تھا۔ ہر چیز مکمل تھی، تو پھر آخر پولیس کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی تھی کہ بھارت میں میرا داخلہ غیر قانونی تھا؟ اس کے علاوہ میری شخصیت پر وہ شیام نام کے کسی آدمی کی چھاپ بھی لگی ہوئی تھی۔ اب میں نے ڈائری کھول کر دیکھی، اس میں میرا نام اور قیام گاہ کا پتہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ کسی قسم کے اندراجات غالباً اس لیے نہیں تھے کہ یہ نئے سال کی ڈائری تھی اور نیا سال اگلے روز سے شروع ہونے والا تھا۔ خاصا پیچیدہ مسئلہ تھا، لیکن مجھے اب بڑی حد تک اطمینان ہو گیا تھا کہ میری قانونی پوزیشن بالکل صاف تھی۔ میں اب کسی وقت بھی پولیس سے رابطہ قائم کر کے ان لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں نے جلدی سارے کاغذات سمیٹ کر بریف کیس میں رکھے اور اسے بند کر دیا۔ اب وہ مقفل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک بوجھ سا میرے سر پر سے اتر گیا، لیکن وہ دوسرا بوجھ تو بدستور موجود تھا کہ میں کسی بری طاقت کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ اب اگر میں پولیس کو ان سب باتوں سے آگاہ کر دیتا تو کیا وہ لوگ مجھے اس شیطانی طاقت سے محفوظ رکھ سکتے تھے جس کا نام رینوکا دیوی تھا؟ ایک بار پھر وہ آتشیں عورت اور کالی بلی میرے اعصاب پر مسلط ہونے لگی۔ وہ کمرہ مجھے کسی شیطان کی کمی گاہ محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اب میں اتنی تھکن محسوس کرنے لگا تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے جوتے اتارنے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ بستر پر دراز ہو کر مجھے خاصا سکون ملا اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب میں بیدار ہوا تو صبح ہو چکی تھی۔ کمرے کے شمعدان بجھے ہوئے تھے، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھا کہ انہیں بجھانے کون آیا ہوگا۔ کیا وہ کالی بلی؟ کالی بلی کا خیال میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سفید دھاری والی سیاہ فام لڑکی کمرے میں آئی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور دائیں جانب کی دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں ایک دروازہ تھا۔ لڑکی نے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولا اور پھر وہیں کھڑے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی لب کشائی کے بغیر مجھے محسوس ہو جاتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ کل رات بھی یہی ہوا تھا اور آج بھی اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے وہ دروازہ میرے لیے کھولا ہے۔ میں بستر سے اٹھا، لیکن اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہچکچا گیا۔ مجھے اس لڑکی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کو شاید میری اس کیفیت کا اندازہ ہو گیا اور وہ دروازے سے کچھ دور ہٹ گئی۔ اب میں نے قدم بڑھائے۔ میرا خیال تھا کہ وہ لڑکی مجھے اس دروازے کی راہ سے عمارت کے کسی حصے میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن جب میں کشادہ دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ باتھ روم کا دروازہ تھا۔ گویا وہ لڑکی چاہتی تھی کہ میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ میں لڑکی کی طرف دیکھے بغیر باتھ روم میں داخل ہوا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب میں نے رات بھر کے جکڑے ہوئے پیروں کو جوتوں سے نجات دلائی تو بڑا سکون محسوس کیا، اور غسل کرنے سے تو مجھے بے حد راحت ملی۔ میں اس حد تک تازہ دم ہو گیا کہ خوف کے اثرات بھی بڑی حد تک کم ہو گئے۔ میں ایک خوفناک ماحول میں تو ضرور تھا، لیکن ابھی تک یہ لوگ کسی اعتبار سے میرے لیے خطرناک یا نقصان دہ ثابت نہیں ہوئے تھے۔ غسل کر کے میں نے وہی کپڑے پھر پہن لیے جو رات کو پہنے رکھے تھے۔ دوسرا لباس میں لاتا بھی کہاں سے؟ جب میں باتھ روم سے نکلا تو وہ لڑکی کمرے میں موجود تھی، لیکن اب میں نے اسے اس دروازے کے قریب دیکھا تھا جس سے میں کل رات کمرے میں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے وہ دروازہ کھول دیا، گویا اب وہ مجھے اس کمرے سے لے جانا چاہتی تھی، غالباً اسی آتشیں عورت کے پاس جس نے مجھے سوچنے کے لیے ایک رات کی مہلت دی تھی۔ لڑکی مجھ سے پہلے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھے اس ہال کی طرف نہیں لے جا رہی تھی جہاں میں نے اس دہکتے ہوئے الاؤ میں اس عورت کو دیکھا تھا۔ جلد ہی میرا یہ احساس درست ثابت ہو گیا۔ لڑکی مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی تھی جہاں ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ میں تو اس کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن لڑکی باہر ہی رہ گئی اور اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر کے لیے ادھر ادھر کے سارے خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور میں گویا ناشتے میں جٹ گیا۔ ناشتہ کر کے میں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور اسی وقت کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ میں کب ناشتہ ختم کروں اور وہ دروازہ کھولے۔ میں کرسی سے اٹھ گیا، لیکن اپنا بریف کیس اٹھانا میں اب بھی نہیں بھولا تھا۔ اس مرتبہ وہ لڑکی مجھے جن راہوں پر لے گئی انہیں میں نے پہچان لیا۔ یہ وہی راستے تھے جو مجھے سال کی طرف لے جاتے۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اس آتشی عورت کو کیا جواب دوں گا۔
اس نے تو یہی کہا تھا کہ اگر میرا جواب نفی میں ہوا تو بھی مجھے اس عمارت سے جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ مجھے جانے نہیں دیا جائے گا، اور اگر جانے دیا جائے گا تو اس طرح کہ میں اس عمارت سے نکلتے ہی کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ ان سب باتوں کے پیش نظر عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میں جذباتیت سے بچوں اور ہوشیاری سے کام لوں۔ مجھے ان شیطانوں کے جال سے نکلنے کے لیے کوئی ایسی راہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی کہ میں کسی مصیبت میں پڑے بغیر پولیس تک پہنچ جاؤں اور کم از کم اپنی قانونی پوزیشن تو صاف کر ہی لوں۔ اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ پولیس یا میرے ملک کا سفارت خانہ مجھے ان شیطانوں سے بچانے کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ لڑکی نے مجھے اس ہال میں پہنچا دیا جہاں شیشے کی دیوار کے اس پر الاؤ دہک رہا تھا۔ لڑکی مجھے وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی اور میری آنکھیں اس الاؤ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، جلد ہی وہ آتشی عورت اس الاؤ سے ابھرنا شروع ہو گئی۔ میں بہت غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آج میں گزشتہ رات کی طرح زیادہ خائف نہیں تھا۔ خوب، عورت کی کنکھناتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ آج تم زیادہ خوفزدہ نہیں معلوم ہوتے۔ شاید میری آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر تم نے یہ بات کیسے جان لی؟ میں ایک عورت ہوں ونود کمار، اور مرد کی نظر کو عورت سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آج تم مجھے اسی طرح دیکھ رہے ہو جس طرح کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے۔ میرے منہ سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ میرا خلق خشک ہوتا جا رہا تھا اور غالباً یہ جذبات ہی کی تپش تھی جو میرے خلق پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ ونود کمار، آتشی عورت کی پھر آواز سنائی دی۔ یہ جسم بھی تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں جب تم عظیم رینوکا کے خادموں میں شامل ہو جاؤ۔ کسی بڑی کامیابی کے بعد تم عظیم رینوکا سے مجھے انعام میں مانگ سکتے ہو۔ بڑی کامیابی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری آواز بدستور بھرائی ہوئی تھی۔ عظیم رینوکا تم سے ملنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تم سے کوئی کام ہی لینا چاہتی ہوگی۔ کیا کام؟ اس کا علم عظیم رینوکا کے کسی بھی خادم کو نہیں ہو سکتا کہ وہ تم سے کیا کام لے گی۔ تو پھر میں اقرار یا انکار کس طرح کر سکتا ہوں؟ فی الحال تمہیں صرف اس بات کا جواب دینا ہے کہ تم عظیم رینوکا سے ملاقات کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اگر میں آمادگی ظاہر کر دوں تو یہ بڑی خوشائند بات ہوگی۔ تم جب ایک بار عظیم رینوکا سے مل لو گے تو اس عظیم ہستی کے گرویدہ ہو جاؤ گے اور تمہیں اس کا کوئی بھی کام کرنے سے انکار کبھی نہیں ہوگا۔ کیا تم اس سے ملنے کے لیے تیار ہو؟ میں ہاں میں جواب دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اداکاری کے طور پر میں نے تھوڑے سے تذبذب کا اظہار کیا۔ آتشی عورت قدرے توقف سے بولی، اب تو تمہیں جواب دینے سے بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں سوچنے کے لیے رات بھر کا وقت دیا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری عظیم رینوکا سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر آتشی عورت کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ نظر آئی، اور پھر اس نے کہا، تو اب تم فوراً اوبرائے ہوٹل پہنچ جاؤ۔ وہ ابھی تک اوبرائے میں ہے؟ راتوں رات وہ اور کہاں چلی جاتی؟ ویسے بھی جب وہ ممبئی میں ہوتی ہے تو اس کا قیام اوبرائے میں ہی رہتا ہے، مستقل قیام گاہ کہیں اور ہے۔ یہ سب باتیں تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتی رہیں گی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم باتوں میں وقت ضائع نہ کرو اور روانہ ہو جاؤ۔ میں چند لمحے کے لیے اس طرح رکا جیسے کچھ سوچنے لگا ہوں، اور پھر سر کو ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اس عورت کو الاؤ میں سماتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دروازے کے باہر وہ پر اسرار سیاہ لڑکی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک طرف چل پڑی، اور حسب سابق میں نے یہی محسوس کیا اس نے مجھ سے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تھا۔ اس مرتبہ لڑکی نے میری رہنمائی بیرونی دروازے تک کی۔ ایسا انداز تھا اس کا جیسے وہ ہر پل اس بات سے باخبر رہتی ہو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ اس طرح ایک طرف ہٹ گئی جیسے مجھے باہر جانے کا راستہ دینا چاہتی ہو۔ میں بلا تاخیر بڑی تیزی سے باہر پہنچ گیا، اور اس منحوس مکان سے نکلتے ہی مجھے بڑی طمانینت محسوس ہوئی۔ میرے عقب میں اس مکان کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا تھا، اور اس وقت میں نے سوچا، کاش یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ مجھ پر ہر مصیبت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں بریف کے ساتھ میں لیے ہوئے تیزی سے سڑک پر چل پڑا۔ رات کی تاریکی میں مجھے اس علاقے کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن دن کی روشنی میں مجھے اس علاقے کی شناخت بڑی آسانی سے ہو گئی۔ وہ باندرا ہلز کا علاقہ تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز تھیں۔ یہ سوال میرے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا، کیا واقعی مجھے ان شیطانوں سے نجات مل چکی ہے اور اب یہ میرے آڑے نہیں آئیں گے؟ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، اور میں فوراً اسے روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ کدھر چلنے کا صاحب؟ ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے پوچھا۔ کرافٹ مارکیٹ۔ میں نے دیدہ دانستہ پولیس ہیڈ آفس کا نام نہیں لیا تھا، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پولیس ہیڈ آفس کرافٹ مارکیٹ کے پاس ہی تھا۔ جب ٹیکسی چل پڑی تو میں نے ڈرائیور سے کہا، راستے میں کسی ایسی جگہ رکنا جہاں سے میں اخبار خرید سکوں۔ کون سا اخبار خریدنے کا صاحب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔
کوئی سا بھی مل جائے۔ اپن کے پاس پرتاپ ہے صاحب، آپ پڑھو تو لے آؤ۔ اوکے لاؤ۔ ڈرائیور نے اگلی سیٹ سے روزنامہ پرتاپ اٹھا کر میرے حوالے کر دیا۔ میں جلدی جلدی اس کی سرخیوں پر نظر ڈالنے لگا۔ چونکہ پولیس میری تلاش میں تھی، لہٰذا امکان تھا کہ خبر مجھ سے متعلق بھی کوئی ہو سکتی تھی۔ میرا یہ قیاس درست ہی ثابت ہوا۔ آخری صفحے پر مجھے وہ 2 کالم سرخی نظر آ گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک پراسرار غیر ملکی ہوائی اڈے سے فرار، پولیس بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی ہے۔ اس سرخی کے ذیل میں لکھا تھا کہ بینکاک سے بمبئی آنے والی ایئر لائن انڈیا کی ایک پرواز کے مسافروں میں شیام سندر نامی ایک شخص بھی تھا جو سیکیورٹی کے عملے کو دھوکہ دے کر اپنے پاسپورٹ وغیرہ کی جانچ پڑتال کرائے بغیر ہوائی اڈے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ فوری طور پر اس کی خبر CID کو دے دی گئی اور شہر بھر میں اس پراسرار غیر ملکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ خاص طور سے ہوٹلوں کو چیک کیا گیا۔ اوبرائے ہوٹل پر انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کی ڈیوٹی تھی۔ انہیں ایک لڑکی نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی جرم کر کے بھاگا ہو۔ انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کو شبہ ہوا کہ یہ وہی شخص شیام سندر ہے۔ اس کی وجہ قطع وہی تھی جو سیکیورٹی والوں نے CID کو بتائی تھی۔ ہریش اور شکلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو ایئرپورٹ لے جا کر سیکیورٹی والوں سے اس کی شناخت کرائیں گے۔ وہ ایک ٹیکسی میں اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی انہیں ان کے افسر SP شرما نے روک لیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک غلط شخص کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں کیونکہ شیام سندر تو پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے۔ میں اس خبر کو بڑی تیزی سے پڑھتا چلا گیا۔ اپنے بارے میں یہ خبر مجھے بڑی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ آگے چل کر اخبار میں لکھا تھا، اس معاملے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ جب انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کسی بھی شخص کو شناخت کے لیے نہیں لایا گیا۔ انسپکٹر ہریش نے فوراً ٹیلی فون پر SP شرما سے رابطہ قائم کیا، لیکن مسٹر شرما نے اس امر سے انکار کیا کہ انہوں نے انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کو ایئرپورٹ کے راستے میں روکا تھا یا ان کے گرفتار کیے ہوئے کسی آدمی کی رہائی کا باعث ہوئے تھے۔ انسپکٹر ہریش کے لیے ان کا یہ انکار حیرت انگیز تھا، تاہم باور کیا جا رہا تھا کہ مفرور غیر ملکی کو انسپکٹر ہریش کی حراست سے نکال لے جانے والا شخص SP شرما سے حیرت انگیز مشابہت رکھتا تھا، اور اگر کوئی تھوڑی سی کمی بھی تھی تو رات ہونے کی وجہ سے وہ انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کی نظروں میں نہیں آ سکی، اور اتفاق سے SP شرما کی آواز کچھ ایسی ہے جس کی نقل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تفتیش کرنے پر حیرت انگیز اور ناقابل یقین امر بھی سامنے آیا ہے کہ ایئر انڈیا کی اس فلائٹ کے مسافروں میں شیام سندر نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ فلائٹ سے آنے والے مسافروں میں سے کسی شخص نے اپنا نام شیام سندر بتایا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو، کیونکہ اس فلائٹ سے آنے والے باقی تمام مسافروں کو چیک کیا جا چکا ہے۔ انہی مسافروں میں سے ایک شخص نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ اس کے برابر میں جو آدمی بیٹھا تھا اس کا حلیہ وہی تھا جو شیام سندر نامی آدمی کا بتایا جا رہا تھا۔ اتفاق سے اس فلائٹ کی 10-12 سیٹیں خالی ہی تھیں، ورنہ ایک اضافی آدمی کو اسی وقت چیک کر لیا جاتا۔ جب جہاز نے بینکاک سے پرواز کی تھی، آگے چل کر اخبار نے لکھا تھا کہ یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے، اس لیے شاید اس کی تفتیش کے لیے انٹیلیجنس کے کسی ذہین افسر کو تعینات کیا جائے گا۔ اخبار میں شیام سندر نامی شخص کا جو حلیہ لکھا تھا اسے پڑھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ وہ میرے حلیے کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس خبر کو 2 مرتبہ پڑھا اور پھر اخبار ٹیکسی ڈرائیور کو واپس کر دیا، کیونکہ دوسری خبروں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں ابھی تک اس عذاب سے دوچار تھا کہ میں کون ہوں۔ پاسپورٹ سے مجھے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ میں ہندوستان ہی کا باشندہ ہوں اور بمبئی سے ہی بینکاک جا کر لوٹا تھا۔ نیز مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ میں پربھو لاج نامی عمارت کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ماضی کی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے بینکاک سے بمبئی تک کا ہوائی سفر بھی یاد نہیں تھا۔ میں جیسے اس دوران میں سوتا رہا تھا اور میری آنکھ اس وقت کھلی تھی جب میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ پولیس ہیڈ آفس جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے وہاں سے مجھے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جاتی۔ یہ بعیدُ قیاس نہیں تھا کہ وہاں میرے ساتھ میرے عزیز دوست بھی رہتے ہوں گے جو مجھے میرے بارے میں بتا سکیں گے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، پہلے پربھو لاج چلو۔ میں نے ڈرائیور کو سڑک وغیرہ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، کیونکہ پربھو لاج ممبئی کی خاصی مشہور عمارت ہے۔ بیشتر ٹیکسی ڈرائیور اس سے واقف ہیں، کیونکہ ہندوستان کی مشہور لتا منگیشکر بھی اسی عمارت میں رہتی ہے۔ ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے مجھے اپنے ان خیالات پر بھی حیرت ہوئی۔ مجھے یہ یاد تھا کہ لتا منگیشکر بھی پربھو لاج میں رہتی ہے، لیکن مجھے اپنے اپارٹمنٹ کا اندرونی نقشہ قطعاً یاد نہیں تھا۔
وہاں کتنے کمرے ہیں اور کس قسم کا سامان ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ٹیکسی پربھو لاج کے ہاتھے میں رکی اور میں نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا تم کچھ دیر رک سکتے ہو؟ کتنی دیر لگے گی؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ٹیکسی کو چھوڑ دوں، بعد میں دوسری ٹیکسی مل سکتی تھی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی سے اتر آیا۔ پاسپورٹ اور ڈائری کے اندراج کے مطابق میرا اپارٹمنٹ دوسری منزل پر تھا۔ میں سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا اور اس اپارٹمنٹ کے سامنے رک گیا جس کا نمبر میرے پاسپورٹ اور ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنی انگلی اس بٹن پر رکھ دی جو کال بیل ہی کا ہو سکتا تھا۔ اندر کہیں گھنٹی بجی اور میں انتظار کرنے لگا، لیکن 3-4 منٹ گزرنے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا۔ اب میں نے دوبارہ کال بیل کا بٹن دبایا۔ اس دوران میں کئی عورتیں اور مرد مجھے گھورتے ہوئے گزر گئے، لیکن جب میں نے تیسری مرتبہ کال بیل کا بٹن دبایا تو قریب سے گزرتا ہوا ایک آدمی میرے پاس رک گیا۔ جناب، یہ اپارٹمنٹ تو 15 دن سے خالی پڑا ہے، اس نے مجھے بتایا۔ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ اوہ، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا کیونکہ میرے مزید کچھ بولنے سے پہلے وہ آدمی آگے بڑھ چکا تھا۔ میں منہ لٹکا کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ رات کو میں نے اپنا بریف کیس اچھی طرح دیکھا تھا اور مجھے اس میں کوئی چابی نظر نہیں آئی تھی جس کے بارے میں میں سوچ سکتا تھا کہ وہ اس اپارٹمنٹ کی ہوگی۔ جس شخص نے مجھے اس اپارٹمنٹ کے خالی ہونے کی اطلاع دی تھی وہ اسی منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں گیا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر شناسائی کی ہلکی سی کیفیت بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجھے پہلے کبھی وہاں نہیں دیکھا۔ میری ذہنی الجھنوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہرحال اب میری منزل پولیس ہیڈ آفس تھی۔ میں نے دوسری ٹیکسی لی اور روانہ ہو گیا۔ اس ٹیکسی کے ڈرائیور کو بھی میں نے بس کرافٹ مارکیٹ کا نام بتایا۔ جب میں پولیس ہیڈ آفس پہنچ گیا تو 11 بج رہے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے ایس پی کے کمرے کے بارے میں پوچھا اور اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنے الجھے ہوئے کیس کے سلسلے میں کسی معمولی افسر سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ دروازے پر ایس پی جگن ناتھ کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، وہیں ایک سنتری بھی تعینات تھا، لیکن میں نے اس پر ذرا بھی توجہ نہیں دی، بس دفعتاً چک اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ میں نے داخل ہونے کے بعد کہا۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے سپرنٹینڈنٹ نے مجھے قدرے تیکھے انداز میں دیکھا اور پھر خشک سے لہجے میں بولا، تشریف لائیے۔ شکریہ۔ میں آگے بڑھ گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی؟ سپرنٹینڈنٹ کا چہرہ مجسم سوال بنا ہوا تھا۔ میں ایک بہت اہم کیس کے سلسلے میں آیا ہوں، میں نے کنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد کہا۔ ممکن ہے آپ اس کیس سے قطعی انٹرلنک نہ ہوں، مگر آپ نے اخبار میں یہ خبر ضرور پڑھی ہے کہ ایک غیر ملکی پراسرار طور پر ہوائی اڈے سے لاپتہ ہو گیا۔ میرے ان الفاظ میں کچھ ایسا اثر تھا کہ سپرنٹینڈنٹ یکلختن کر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے اس کی بھویں کچھ سکڑ گئیں۔ یقیناً آپ اس معاملے سے باخبر ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ بہرحال میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل رات انسپکٹر ہریش جس شخص کو حراست میں لے کر ایئرپورٹ لے جا رہے تھے اور جسے مبینہ طور پر ایس پی شرما نے بچایا تھا، وہ شخص میں ہی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ کے انداز سے یوں معلوم ہوا جیسے وہ کرسی سے اٹھتے اٹھتے رہ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی۔ میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا، لیکن میرا نام شیام سندر ہرگز نہیں، میرا نام ونود کمار ہے۔ میں بھارت ہی کا باشندہ ہوں اور بالکل قانونی طور پر بینکاک جا کر واپس آیا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ کے ہاتھ کو گھنٹی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں جلدی سے بولا، یہ زحمت نہ کیجیے جناب، شاید آپ کانسٹیبلوں کو بلا کر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آپ میرے جھوٹ یا سچ کا یہ ثبوت دیکھ لیجئے۔ میں بریف کیس میز پر رکھ کر اسے کھولنے لگا۔ سپرنٹینڈنٹ کا ہاتھ گھنٹی کی طرف بڑھتے بڑھتے رک چکا تھا۔ میں نے بریف کیس کھول کر اس میں سے چرمی بیگ نکالا اور سپرنٹینڈنٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ سب کچھ موجود ہے۔ سپرنٹینڈنٹ نے چرمی بیگ میرے ہاتھ سے لیا اور اس کی زپ کھولنے لگا۔ ادھر میں نے اپنا بریف کیس بند کیا اور اسے اپنے پیروں کے قریب رکھ لیا۔ پھر میں نے سر اٹھا کر سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس کی زہریلی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بہت خوب مسٹر، تو تم بھارت کے باشندے اور تمہارا سفر قطعی قانونی تھا؟ میں یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا کہ سپرنٹینڈنٹ کے ہاتھ میں جو پاسپورٹ تھا وہ بھارت کا نہیں تھا، یہ کوئی اور پاسپورٹ تھا، اور وہ ہرگز نہیں تھا جو میں گزشتہ رات اس چرمئی بیگ میں دیکھ چکا تھا۔ میرے خیال میں تو تمہارا دماغی توازن درست نہیں ہے، سپرنٹینڈنٹ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ آخر تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کو بھارت کا پاسپورٹ سمجھ لوں گا؟ یہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے۔ میری آواز کپ کپ آئی، حالانکہ اس میں تمہارا فوٹو لگا ہوا ہے۔ نہیں، میں تقریباً چیخ پڑا۔ دیکھو، سپرنٹینڈنٹ نے پاسپورٹ گھما کر اس کا وہ اندرونی صفحہ مجھے دکھایا جس پر واقعی میرا فوٹو لگا ہوا تھا، اور سپرنٹینڈنٹ نے کہا، اس پر تمہارا نام شیام سندر ہی تحریر ہے۔
نہیں، میں نے جھپٹ کر پاسپورٹ کھینچنا چاہا لیکن سپرنٹینڈنٹ نے جلدی سے اپنی کرسی کھسکائی اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ خبردار کوئی ہنگامہ کر کے تم نقصان میں رہو گے، سپرنٹینڈنٹ نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ یہ مت بھولو کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ پولیس ہیڈ آفس ہے، تم اب یہاں سے فرار بھی نہیں ہو سکو گے۔ میں دھم سے پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے وہ مشکل ہاتھ کو گرنے سے بچایا اور کونیا میز پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے کھڑے کھڑے اپنی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن مجھے خیال نہیں کہ اس نے کس سے کیا گفتگو کی تھی۔ میرا دماغ تو اس وقت جیسے دھند کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا، کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صرف یہ احساس مجھے کسی درندے کی طرح پھاڑے ڈال رہا تھا کہ میں نے پولیس ہیڈ آفس آ کر خود ہی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ جب کچھ دیر میں میرے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے سر اٹھا کر سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اب اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اس طرح گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بولا، میں نے انٹیلیجنس کے انسپکٹر گوپال کو تمہارے بارے میں اطلاع دی ہے کیونکہ اب تمہارا کیس اسی کے پاس ہے، جلد ہی وہ یہاں پہنچ جائے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سب بکواس ہے، چیختا ہوا کرسی سے کھڑا ہوا، میرے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، اس کا پتہ چلانا انسپکٹر گوپال کا کام ہے، سپرنٹینڈنٹ نے بڑے سکون سے کہا۔ ایسی تیسی میں گیا گوپال، اور تم بھی، میں جا رہا ہوں۔ میں جھٹکے سے موڑا لیکن پھر میرے قدم فرش پر جم کر رہ گئے کیونکہ دروازے پر 4 کانسٹیبل تعینات تھے۔ دیکھا تم نے، سپرنٹینڈنٹ بولا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ پولیس ہیڈ آفس ہے، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس وقت میرے وجود میں ایک خوفناک ابال آیا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر فوراً ہی اس ابال پر قابو پانے کی کوشش نہ کی تو جنونیوں کی سی حرکت کرنے لگوں گا۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں اور سختی سے دانت پر دانت جما کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ گڈ، سپرنٹینڈنٹ نے کہا، اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ تم جوش میں نہ آؤ۔ میں خاموش رہا، بس ہونٹ بھینچ کر سپرنٹینڈنٹ کو گھورتا رہا۔ سپرنٹینڈنٹ بولا، مجھے تمہارے بیگ میں ہوائی ٹکٹ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ دوسری بات یہ کہ تمہارا پاسپورٹ بالکل نیا ہے، اس میں ایسا کوئی اندراج بھی نہیں ہے جسے پتہ چلے کہ تم بینکاک گئے تھے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آخر تم کیا سوچ کر پولیس ہیڈ آفس پہنچ گئے۔ ایس پی صاحب، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا میرا یہ اقدام اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ میں کسی سازش کا شکار ہوا ہوں؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اس سرمئی بیگ میں بنگلہ دیشی پاسپورٹ ہے اور اس میں کسی قسم کے اندراجات بھی نہیں ہیں تو کیا میں یہاں آتا؟ تمہاری بات میں وزن تو ہے، لیکن مکمل چھان بین کے بغیر کوئی بات بھی یقین سے نہیں کی جا سکتی، اور چھان بین کا یہ فرض انسپکٹر گوپال کو پورا کرنا ہے۔ اسی وقت سپرنٹینڈنٹ کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے آہٹ بھی محسوس کی تھی، اس لیے پلٹ کر دیکھا۔ ایک 35-40 سالہ شخص چک اٹھا کر کمرے میں آ چکا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی آنکھیں مجھ پر جم گئی تھیں اور وہ مجھے گھورتا ہوا میز کے قریب آ گیا تھا۔ شیام سندر، سپرنٹینڈنٹ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے نوارٹ سے کہا جو انسپکٹر گوپال ہی تھا۔ میں شیام سندر نہیں ہوں، میں تقریباً چیخ پڑا۔ سکون سے بیٹھو، انسپکٹر گوپال گھرایا۔ سپرنٹینڈنٹ بولا، یہ اس کا پاسپورٹ ہے جو اس سرمئی بیگ میں سے نکلا ہے۔ انسپکٹر گوپال نے پاسپورٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے سرسری نظر سے دیکھنے لگا۔ سپرنٹینڈنٹ پھر بولا، اس کا بیان ہے کہ سرمئی بیگ میں اس کا بھارتی پاسپورٹ اور بینکاک کا ریٹرن ٹکٹ تھا، لیکن مجھے ان دونوں چیزوں کی بجائے یہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ ملا ہے۔ کیوں؟ انسپکٹر گوپال مجھے گھورتا ہوا بولا، تم بینکاک سے آئے ہو؟ ہاں، لیکن اس فلائٹ کے مسافروں میں شاید شیام سندر کا کوئی مسافر نہیں تھا۔ میرا نام شیام سندر نہیں ہے، میں دانت پر دانت جما کر بولا۔ میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہی بال نوچنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تو پھر کیا نام ہے تمہارا؟ گوپال نے پوچھا۔ ونود کمار۔ لیکن اس فلائٹ کے مسافروں میں یہ نام بھی نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں پھر تقریباً چیخ پڑا۔ قصور معلوم کرنا ہی ہمیں اچھی طرح آتا ہے، گوپال نے زہریلے انداز میں کہا، خاص طور پر غیر ملکی جاسوس تو میرا من بھاتا خواجہ ہیں۔ میں اس خیال سے کام گیا کہ مجھے غیر ملکی جاسوس سمجھا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے ماضی فراموش کر دینے کے باوجود یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے۔